اپنے پروردگار کی عبادت کیے جائیں یہاں تک کہ آپ کی موت کا وقت آ جائے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ ہر انسان کا ایک اپنا ذاتی صندوقچہ ہوتا ہے جس میں اس کی زندگی کے سارے سچ، کچھ تصویریں، کچھ خطوط اور گزرے وقتوں کے نقشے پڑے رہتے ہیں۔ تجھ کو آدم نہیں ملتا خدا کی جستجو کیسی، اے ہم نفس نہ پوچھ جوانی کا ماجرا، موجے نسیم تھی ادھر آئی ادھر گئی۔ اگر تھک رہے ہیں تو یاد رکھیں بڑی آزمائشوں پر صبر کے اجر بھی بڑے ہوتے ہیں۔ تقویٰ تو یہ ہے آپ کا رب آپ کو وہاں نہ پائے جہاں سے اس نے منع فرمایا ہے۔ بیکار مت بیٹھیں، اس سے زندگی کی مشکلات بڑھتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں درد میں ڈوبے ہوئے در و دیوار، ڈھونڈتے پھرتے ہو جن کو تم یہاں سے جا چکے۔ صدیاں ہیں کہ گزرے ہی چلے جاتی ہیں، لمحے ہیں کہ ایک عمر سے چپ چاپ کھڑے ہیں۔ منزل ہے کوئی مقصود تو ورد کر اور ذرا جھوم، زبان سے ہو تیری بس یہی جاری، یا حی یا قیوم۔ یہ نام منصب و دولت تمہیں مبارک ہو، فقیر کب کا چھوڑ چکا ہے یہ سارے عام سے کام۔ پاگل کہتا ہے مجھ کو منظور ہے گلیوں میں تماشا ہونا، شرط یہ ہے کہ گلیاں اس کے دلدار کی ہوں۔ اگر قربت میسر ہے تو دل میں عجز پیدا کرے، کہیں ایسا نہ ہو نزدیک ہو کر بھی دور ہو جائے۔ مانا کہ حیا آنکھ ملانے نہیں دیتی، ممکن نہیں کیا ایک عنایت کی نظر بھی۔ اگر جیتنا ہے عشق میں لازم، یہ شرط ہے کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو۔ یہ وفاؤں کا صلہ ہے، یہ کرم کی انتہا ہے، مجھے اس نے اپنا سمجھا، مجھے اس نے اپنا جانا۔ کوئی بیٹھے تو صحیح اہل نظر میں جا کر، دل کو ایک آن میں آئینہ بنا دیتے ہیں۔ مسکرا کر جو دیکھ لے وہ مجھے، غم کا قصہ تمام ہو جائے۔ من میں جب حقیقت کا شور ہو تو جسمانی وجود خاموشی اور سکتے کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ آہن کی سرخ تال پر ہم رقص کر گئے، تقدیر تیری چال پہ ہم رقص کر گئے۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دل کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنا دے۔ حسد سے اسی شخص کو نجات ہو سکتی ہے جس پر توحید غالب ہو۔ کسی شخص کو بھی دوست اور دشمن خیال نہ کریں، ہر شخص کو خدا کا بندہ جانیں اور تمام معاملات کو ایک ہی جگہ سے خیال کریں۔ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس سے وہ نعمت ختم ہو کر اس کے پاس آ جائے گی۔ اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے دعا کیا کریں کیونکہ یہ کام روزی کو تمہارے پاس کھینچ لائے گا۔ ہر شخص کی روزی ایسے ہی مقرر ہے جس طرح اس کی موت مقرر ہے۔ یقیناً مصیبتوں میں گھرے ہوئے نیک لوگوں کے لیے موت بہترین دوا ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لیا کریں۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 بار ٹھوکر کھائے۔ لڑائی جھگڑا صرف وہی شخص کرتا ہے جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ جو کسی جھگڑے میں کسی کی ناحق مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ لوگوں کو نصیحت نہیں بلکہ کیفیت بدلا کرتی ہے۔ نصیحت تو زبان سے کی جاتی ہے پر کیفیت
ہمیشہ عمل سے دی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کیا کریں۔ ہم یہ نہیں جانتے یا سوچتے کہ قیامت والے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن ہم یہ ضرور سوچتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ قیامت والے دن کیا ہوگا، جبکہ ہمارے ذمے ہمارا اپنا وجود اور اعمال ہیں۔ وسوسہ ہمیشہ شیطان کی جانب سے آتا ہے، مگر یہ بھی منزل کا نشان ہے۔ جن کی راہ ٹھیک ہوتی ہے انہی کو گمراہ کرنے کے وسوسے آتے ہیں۔ وسوسوں سے کبھی بھی نہ گھبرائیں، بلکہ اللہ سے پناہ مانگیں اور خوش ہو جائیں کہ منزل کی جانب سفر جاری ہے۔ کبھی رب سے رب کو بھی مانگا کریں، کیونکہ وہ مل گیا تو کچھ اور مانگنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ دنیا یا تو خوف سے بھاگ رہی ہے یا خواہش کے پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن دونوں کے نصیب میں اطمینان نہیں۔ اطمینان والا ان دونوں سے آزاد ہے۔ وفاداری ثابت کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ محبوب کی محبت و اطاعت کی جائے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا وہ زندگی کے کسی ورق میں نہ تھا اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں فاصلے ہوا کرتے ہیں۔ وقت نے ایک بات سکھا دی ہے کہ رشتے اس وقت تک زندہ رہتے ہیں جب تک ہم ان رشتوں کے معیار پر پورا اترتے رہتے ہیں۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان لیں گے۔ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر سیکھتا ہے۔ وہ جب بھی کچھ سیکھتا ہے تو یا تو کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا پھر کسی کو کھو کر سیکھتا ہے۔ کسی انسان کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنا وقار، اپنی عزت کو کسی بھی انسان کے لیے داؤ پر مت لگائیں۔ آپ کا وقار ان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں، اور کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ لوگ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کریں جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض اور کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی ہوتے ہیں جو سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو بھی ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنا دیا جائے۔ ہر معاف کرنے والا انسان دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی احسان کر رہا ہوتا ہے کہ اس عمل سے اس کے دل و دماغ کا وہ تمام بوجھ اتر جاتا ہے جو اس کو بار بار انتقام لینے پر مجبور کرتا ہے۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے ہزار راستے نکالنا۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے مدد آ جائے تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج دیتا ہے۔